بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رمضان کی تیاری کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا فوکس اپنی عبادت پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، زندگی کے باقی کام بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن مین فوکس آپ نے اپنی عبادت پہ رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان تو ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے گا اور ہمارے حالات بھی بدل دے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ پہلے 10 دن بہت اچھے گزر جائیں گے اور اگلے 20 روزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سپوز رمضان میں دیکھیں، ہر چیز، ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں آپ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ رمضان میں یہی نیکی کریں گے تو آپ کو ملٹی پلائی ہو کے اس کا اجر ملے گا۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان کو پا لیتے ہیں، اور رمضان بہت قریب ہے الحمدللہ۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہمیں رمضان میں داخل فرمائے اور ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیشہ رمضان سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے سال رمضان کسی اور طرح کا تھا، اس بار کسی اور طرح کا ہوگا۔ یعنی کسی کو عبادت کا موقع زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کبھی ہیلتھ کنڈیشن اچھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کھونا نہیں ہے۔ اس رمضان کو جتنا ہو سکتا ہے آپ نے پروڈکٹیو بنانا ہے، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی اور رمضان جیسا خوبصورت مہینہ عطا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ اب رمضان کی امپورٹنس ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یعنی 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے قرآن کے لیے۔ اور قرآن کیا ہے؟ جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں ملتی ہے کیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ پھر سارے مہینوں سے افضل بھی ہوا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس کو قرآن کے ساتھ ہی گزارنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کس طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے نا۔ دیکھیں، کام قرآن و حدیث سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو ہی وہ ایکسیپٹیبل ہے، اگر ان کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے سارے کام، ساری عبادات سنت کے مطابق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا تھا کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سناتے بھی تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، پورے رمضان میں ہم نے قرآن کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے اور بعد میں بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں زیادہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ قرآن پڑھ لیں، اس کو پڑھا لیں، اس کو حفظ کر لیں، یعنی جس طرح سے بھی آپ کر سکتی ہیں آپ نے قرآن کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے لائی گئی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ تو اس کتاب سے ہدایت کیسے ملے گی؟ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتے، تو پھر آپ نے کیا پایا؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس سے محبت کریں۔ قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا الف لام میم، تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو سوچیں، جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کتنا اجر ملے گا۔
اور رمضان میں تو ویسے ہر نیکی کا اجر ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رمضان ہمارا مشن ہوگا کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔